یہ جو جنات و شیاطین ہیں ان کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں آپ ہماری اور ناظرین کی رہنمائی کر دیجئے۔ ایک سے زائد بار نبی کریم علیہ السلام نے جنات سے ملاقات کی ہے، جیسا کہ روایات اور قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں شیاطین سے جو ہے وہ بچنے کی تلقین کی ہے اور انہیں انسان کا دشمن قرار دیا ہے۔ شیخ صاحب، جنات و شیاطین کے حوالے سے وارد ہونے والی جو احادیث ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ انہما طعام اخوانکم، کہ تم ہڈی اور ان چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، چونکہ یہ تمہارے بھائی جنات جو ہیں ان کی خوراک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہڈی وغیرہ کے اوپر کیسے گوشت آ سکتا ہے؟ وہ تو مادہ ہوتا ہے اور یہ چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ چیزیں تو وہ کہتے ہیں ویسے ہی عقل کے خلاف ہے۔ جنات اور فرشتوں کی تخلیق میں، ان کے جسامت میں، ان کی شکل و صورت میں اور کئی چیزوں میں فرق ہے۔ اس دنیا کے بارے میں، اس کے اکثر چیزوں کے بارے میں اور اکثر حصے کے بارے میں غافل ہے، تو وہ غیبیات کے بارے میں کیسے مطلع ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو دفاع سنت سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے جنات و شیاطین کے حوالے سے۔ اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیں گے کہ جنات و شیاطین کی حقیقت کیا ہے، اور احادیث کے اندر ان کے جو واقعات وارد ہوئے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا وہ درست ہیں، اور یہ کھاتے پیتے ہیں یا نہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر ان کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں، اور ان کا وجود ہے یا نہیں۔ کیونکہ بعض جو منکرین احادیث ہیں یا عقل پرست ہیں، وہ سرے سے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قدرتی طاقت ہے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو جنات و شیاطین ہیں ان کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں آپ ہماری اور ناظرین کی رہنمائی کر دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جنات اور شیاطین کا وجود جو ہے یہ حقیقی ہے، اور ان کے وجود پر دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے اکثر لوگ جو ہیں وہ صاحب عقل ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ دنیا میں جنات بھی ہیں اور شیاطین بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی تخلیق اور اس کی اصل مادے اور مٹیریل کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کا بھی ذکر کیا اور ان کے مٹیریل اور مادے کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کن چیزوں سے بنایا ہے، انسان کا آغاز کس سے ہوا اور جنات کا آغاز جو ہے وہ کس سے ہوا۔ قرآن کریم میں سورہ حجر میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو پیدا کیا ہم نے آگ کی لو سے، یا لو والی آگ سے ہم نے بنایا ہے۔ اور یہی دونوں مخلوقات جن کو ثقلین کہتے ہیں، ان کی اصل ہے۔ انسان کی اصل مٹی ہے اور جنات کی اصل جو ہے وہ آگ ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی ابلیس نے، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اس کی شکل و صورت بنانے کے بعد، اس کے اندر روح پھونکنے کے بعد، تو ابلیس نے بھی یہی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اسے تو نے جو ہے وہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو گویا کہ اس نے ایک قیاس کیا، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید آگ جو ہے وہ یہ اعلیٰ ہوتی ہے مٹی سے، تو اعلیٰ چیز جو ہے وہ اپنے سے نیچے والے کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کیسے کرے۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کے سجدہ کرنے کے حوالے سے جو واقعہ ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، سب نے، یعنی سب کے سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی یا نکل گیا۔ تو ان دونوں آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات جیسے فرشتوں کی ایک مخلوق ہے، ایسے جنات کی بھی ایک مخلوق ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر جہاں انسانوں کے داخل کرنے کا ذکر کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے جنات کے داخل کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ میں جہنم کو بھروں گا انسانوں سے اور جنات سے۔ جنات میں ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں، یعنی جنات میں ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں، اور شیاطین جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس چیز کو یعنی جنات کا جو وجود ہے، ضروری نہیں کہ وہ اپنی اصل صورت میں نظر آئیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی اصل صورت میں نظر آئیں، بلکہ بسا اوقات وہ کسی اور چیز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام مخلوقات کو کچھ خصوصیات سے نوازا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کو بھی جن خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک ان کا شکلوں کو بدلنا، مختلف چیزوں کی شکلیں جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، بسا اوقات جانوروں کی شکل میں، بسا اوقات جو ہے وہ درندوں کی شکل میں، اور اس طرح سانپوں کی شکل میں، مختلف جو ہے وہ انسانوں کی شکلوں میں بھی وہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آیا تھا، اور اسی طرح شیطان یعنی غزوہ بدر میں قریش مکہ کے پاس انسانی شکل میں ایک بزرگ اور خیر خواہ بن کر جو ہے وہ آیا تھا۔ اسی طرح کے مختلف واقعات اور بھی دیگر مذاہب کے اندر بھی اس کے حقائق جو ہے موجود ہیں، اور کئی لوگوں نے اپنے ذاتی جو ان کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں ان کے اندر بھی جنات کے وجود کا ذکر کیا ہے۔ تو جنات کا وجود جو ہے اس کو کوئی بھی صاحب عقل جو ہے وہ صحیح العقل اور صحیح الفطرت جو ہے اس کو نہیں، اور قرآن کریم کے اندر بلکہ ایک پوری سورت جو ہے وہ جنات کے واقعات اور حالات کے بارے میں، سورہ جن وہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جنات سے ملاقات کرنا، ایک سے زائد بار نبی کریم علیہ السلام نے جنات سے ملاقات کی ہے، جیسا کہ روایات اور قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ سید الکونین ہیں، اور اللہ کے نبی سید الثقلین اور جن و انس کے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور جیسے انسانوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع لازم اور واجب ہے، ایسے ہی جنات کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت کرنا لازم اور واجب ہے۔ تو جنات اور شیاطین کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں شیاطین سے جو ہے وہ بچنے کی تلقین کی ہے اور انہیں انسان کا دشمن قرار دیا ہے، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو بھی حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے۔ اور بھی شیاطین کا ذکر بکثرت قرآن کریم کے اندر ہوا ہے، تو اس کے بارے میں عقلی اور نقلی دلائل اس قدر بکثرت ہیں کہ انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ تو مطلب ہماری شریعت اور عقلی دلائل کی روشنی میں ہے۔ اسی طرح عملی طور پہ بھی آج کل مطلب جدید سائنس جو ہے ان میں بھی ڈاکٹر حضرات آپ دیکھیں کہ باوجود بے شمار بیماریوں کے علاجات اور ان کے لیے مختلف قسم کی ادویات تیار کرنے کے باوجود بھی مطلب جب جس کو جنات کی بیماری ہوتی ہے یا جنات کا اس پر حملہ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بیماریوں کا علاج نہیں کر پاتے، یعنی باوجود اتنی ترقی کے وہ اس کا علاج اور اس کی تشخیص اس بیماری کی نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھیں جدید آلات، جدید مشینری اور ٹیسٹ وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں آتا، یعنی ٹیسٹ اس کی رپورٹس وغیرہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ریئیکشن نہیں ہوتا، خون کے ٹیسٹ ہوں یا ویسے ہوں۔ تو آخر میں وہ یہی کہتے ہیں جی یہ ہمارے ریکارڈ میں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جنات کا حملہ ہو، یعنی اس بات کو وہ تسلیم یعنی وہ کہتے ہیں کوئی، اگرچہ بعض اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ دوسرے انداز میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی خفیہ طاقت ہے، کوئی خفیہ چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، مطلب ان کا دماغی مسئلہ ہے، سائیکی کا مسئلہ ہے، ہاں، یا اس کی سائیکی کا مسئلہ ہے یا ذہنی مریض ہے یا اس کو مطلب کہ، لیکن بہت سارے ان میں سے ڈاکٹر حضرات ایسے ہیں جو اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ جنات کا علاج ہمارے پاس نہیں، اتنی ترقی کے باوجود جنات کا علاج موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اتنی ترقی کے باوجود تم ان کو دیکھ بھی کیسے ہی سکتے ہو، جب ان کے وجہ سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان کا تم علاج نہیں کر سکتے اور تشخیص نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو دیکھ کیسے سکتے ہو؟ شیخ صاحب، جنات و شیاطین کے حوالے سے وارد ہونے والی جو احادیث ہیں وہ کون کون سی ہیں جن سے ہمیں معلومات ملتی ہے ان کے وجود کی؟ نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث میں جنات اور شیاطین کا ذکر ہے، اور ان کے بہت سارے افعال اور ان کے کارناموں کا، ان کے
کھانے پینے کے انداز کا ذکر ہے، جن میں سے چند ایک میں احادیث جو ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلاً نبی کریم علیہ السلام نے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ خون کی طرح چلتا ہے، یعنی خون کے چلنے کی طرح یا خون کے ساتھ چلتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جب کھانے پینے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے سے منع کیا، جیسا کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اکل احدکم او شرب فلا یاکل بشمالہ ولا یشرب بشمالہ فان الشیطان یاکل یشرب بشمالہ، کہ جب تم میں سے کوئی کھائے یا پیے تو بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، چونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا، لید اور ہڈیوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ادب یہ سکھایا کہ اسے استنجا نہ کیا جائے، اور یہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب جنات کے بڑے جو سردار تھا ان میں سے بڑا جو تھا، جو نائب بن کر جنات کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین سیکھا اور کچھ قرآن کریم سیکھا اور اس کے بعد تعلیمات لیں، تو اس نے کچھ جو ہے وہ شکایات بھی کیں۔ ان شکایات میں سے ایک یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ استنجا کرتے ہیں اور اسی طرح لید کے ساتھ، تو لہٰذا یہ ہماری خوراک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری خوراک یہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہما طعام اخوانکم، انہما طعام اخوانکم، کہ تم ہڈی اور ان چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو چونکہ یہ تمہارے بھائی جنات جو ہیں ان کی خوراک ہے۔ تو یہاں گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی تلقین اور جو ہے وہ درس اور سبق دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو کہ صحیحین میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے سونے والے آدمی کے بارے میں ذکر کیا، فرمایا کہ یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث اوقات، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے تو اس کی گدی پر شیطان 3 گریں لگاتا ہے، اس کی گدی پر شیطان 3 گریں لگاتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ سو جاؤ، رات بہت لمبی ہے۔ ہر گرہ لگاتے ہوئے وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ سو جاؤ پھونکا مار کے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے طہارت حاصل کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اٹھ کے پھر نماز پڑھتا ہے تو تینوں کی تینوں گرہیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور انسان حشاش بشاش اور چست اور تر و تازہ اور خوش دل اور خوش چہرہ اور خوش نما ہوتا ہے، اور سارا دن اس کا جو ہے وہ خوشحالی میں گزرتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ اٹھ کر نہ ذکر کرے، نہ نماز پڑھے اور نہ ہی طہارت حاصل کرے، تو صبح کرتا ہے اس حال میں اس کا چہرہ جو ہے وہ بدنما ہوتا ہے اور سستی اس کے اندر ہوتی ہے، اور پورا دن جو ہے وہ بدحالی میں گزارتا ہے۔ تو یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی شیطان کے وجود کا اور اس کے گرہ لگانے کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو کہ بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا التصاؤب من الشیطان، کہ جمائی جو انسان کو آتی ہے، ایک تو چھینک ہے لیکن ایک جمائی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان میں سے ہے، یعنی شیطان کی طرف سے ہے، اور جب تمہیں آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرو، جب تمہیں آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرو۔ اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی نمازی کو آتی ہے جمائی، زیادہ نماز میں آتی ہے، اور جب انسان ذکر کر رہا ہو اس وقت آتی ہے، تو انسان میں ایک سستی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی جو ہے وہ یہ ان میں حکمتیں کیا ہیں، انشاءاللہ یہ تو ہم جب اس حوالے سے اعتراضات کیے جانے والے اعتراضات اس کا انشاءاللہ جب جواب دیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ اس حوالے سے جو حکمتیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور اس کے جوابات تفصیلی انشاءاللہ بعد میں دیے جائیں گے۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استنجا کرنے سے منع فرما دیا ہڈی اور لید سے، اور کہا کہ یہ ہمارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے، جو عقل پرست ہیں یا منکرین احادیث ہیں وہ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک غیبی مخلوق جو ہے جو کہ عالم روحانی سے تعلق رکھتی ہے، وہ کس طرح ان مادی چیزوں سے خوراک حاصل کر سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہڈی وغیرہ کے اوپر کیسے گوشت آ سکتا ہے، وہ تو مادہ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ چیزیں تو وہ کہتے ہیں ویسے ہی عقل کے خلاف ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے ہم موجودات جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، انسان ہیں، اس کے علاوہ حیوانات ہیں، ان میں آپس میں کوئی آپ دیکھیں کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں، کھانے پینے والی چیزیں مختلف ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کھانے پینے کی محتاج نہ ہو، اور لیکن ہر ایک کا انداز مختلف ہے۔
تو اسی طرح اگر عالم روحانی کی آپ بات کرتے ہیں تو عالم روحانی یعنی عالم غیبی آپ کہیں، روحانی نہ کہیں۔ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی جو ہے وہ بغیر پیٹوں کے کیا ہے، مطلب وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن جنات جو ہیں وہ ثقلین میں سے ہیں، اور جنات اور فرشتے ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جنات اور فرشتوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جنات اور فرشتوں کی تخلیق میں، ان کے جسامت میں، ان کی شکل و صورت میں اور کئی چیزوں میں فرق ہے، اصل میں فرق ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جیسے دنیا میں انسان اور حیوانات کھانے پینے میں برابر نہیں ہیں، ایسے اس کو ہم غیبی جو عالم ہے اس کے اندر بھی قیاس ایک دوسرے پر نہیں کر سکتے۔ اگر فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب جنات بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عالم غیبی ہے، اور غیبیات کے بارے میں اصل ہمیں حکم ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں، ہمیں ایمان لانے کا حکم ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کی ایجادات کے جو آلات ہیں اور وسائل اور اسباب ہیں وہ نہیں پا سکتے اور ان چیزوں پر مطلع نہیں ہو سکتے، تب تک ہم ان میں سے کسی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ انسان باوجود اتنی ترقی کے اس دنیا میں موجود بہت ساری چیزوں سے غافل ہے اور اس لا علم ہے، اور اس کو اس بات کا علم نہیں۔ تو جب وہ اس دنیا کے بارے میں، اس کے اکثر چیزوں کے بارے میں اور اکثر حصے کے بارے میں غافل ہے، تو وہ غیبیات کے بارے میں کیسے مطلع ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب تک ہمارے پاس ایسے آلات، ایسے وسائل اور اسباب نہ آ جائیں کہ جن سے ہم ان چیزوں پہ مطلع ہو سکیں، تب تک ہم ان کی تکذیب نہیں کر سکتے، ان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ جھٹلاتا انسان تب ہے جب دلیل ہو۔ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پہ اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ یا تو آپ دلیل لے کر آئیں نا کہ آپ نے کوشش کی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے، یا آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو پھر آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں جب تک ہماری عقل، جب تک ہمارے یہ آلات اور یہ مشینری اور یہ علوم یہ ان چیزوں پہ حاوی نہیں ہو سکتے یا ان چیزوں پہ مطلع نہیں ہو سکتے، تب تک ہم ان کی تصدیق اور تکذیب نہیں۔ اس وقت تک ہم وحی کے محتاج ہیں، اس وقت تک ہم علم و معرفت میں وحی کے محتاج ہیں، اور وحی کے ذریعے ہمیں جن چیزوں کی خبر دی جائے گی ہمیں اسے ماننا پڑے گا، اسے جھٹلانے کا ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے۔ اور رائٹ ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، اور دلیل آپ کے پاس نہیں ہے جھٹلانے کی۔ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ جی ہمیں نظر نہیں آتا، یا تجربہ ہم مطلب کہ ہم جیسے دیگر چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے، اگر ان کا وجود ہوتا تو دیکھیں کئی لوگوں نے دیکھا ہے، مطلب یہاں آپ نے تو دیکھا ہی نہیں لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے تو ان کے پاس تو دلیل موجود ہے نا، اور ان کے وجود پر اکثر مذاہب جو ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں، اور اکثر ذی شعور لوگ جو ہیں وہ صاحب عقل اس کو جو ہے مانتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ تم اس کو غیبی قوت کا نام دے دو یا عالم روحانی کا نام دے دو، لیکن اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ان کا وجود ہے، اور وہ شکلوں میں آتے ہیں، ان کی ایک جسامت ہے، ان کی شکلیں ہیں، کبھی انسانی شکل میں آئیں تو کبھی حیوانی شکل میں آئیں، کبھی کسی اور شکل میں آئیں، تو ان کا وجود موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح احادیث ہمارے پاس، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب تک ہمارے پاس آلات اور وسائل نہ آ جائیں جن سے ہم ان چیزوں پہ مطلع ہو جائیں، تب تک ہم وحی کے محتاج ہیں، اور انسان وہی علم و معرفت کے اندر وحی کا محتاج ہے۔ اگر وحی کا انکار کرے گا تو بہت ساری علم و معرفت کی چیزوں سے غافل اور محروم ہو جائے گا، اور بلکہ اس کے لیے بہت سارے معرفت کے اور علم کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ وحی ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس سے آپ کو ایسی معلومات مل سکتی ہیں کہ جو آپ پوری دنیا کے جتنے بھی دیگر سورسز اور وسائل ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں، وہ اکیلے وحی سے اس سے آپ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جو صحیح احادیث ہیں نبی کریم علیہ السلام کی، ان کے اندر باقاعدہ، بلکہ قرآن کریم کے اندر جنوں کے افعال کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور یہ طاقت دی تھی کہ وہ حیوانات کی زبانوں کو، ان کی بولیوں کو سمجھتے تھے، اور جنات باقاعدہ ان کے تابع تھے۔ جنات نے کنویں کھودے۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ کنویں موجود ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات نے کھودے تھے، اور ان کے نشانات اور وہ کنویں ابھی بھی موجود ہیں، تو آثار موجود ہیں ان کے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کی جسامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا گھر بیت المقدس جب تعمیر ہوا تو اس وقت بھی جنات نے اس کے اندر تعمیر کے اندر حصہ لیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور احادیث کے اندر، وحی کے اندر ان کے افعال کا ذکر ہے، اور یہ احادیث صحیح اور ثابت ہے نبی کریم علیہ السلام سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ مختلف شکلوں میں آتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیں اپنی اصلی جسامت اور اصلی اپنی حیت اور کیفیت کے اندر آئیں۔ بسا اوقات ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انسانی شکل میں، ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہوتا، کسی حیوان کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ واقعات نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ دیکھا، اچانک وہ غائب ہو گیا۔ لوگ اپنے گھر کے اندر، پکا گھر ہے، فرش ہے، کوئی نکلنے کی جگہ نہیں، دروازہ بند ہے، ایک سانپ دیکھتے ہیں، جب لائٹ لگاتے ہیں تو وہ غائب ہوتا ہے۔ مطلب یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک چیز آپ کے بند گھر کے اندر، بند کمرے کے اندر موجود ہے، اور آپ جب نظر آ رہی ہے آپ کو،
لیکن آپ لائٹ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے، اندھیرے میں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ شکلیں اختیار کرتے ہیں اور مختلف شکلوں میں ان کے اندر غائب، کیونکہ اصل تو عالم غیبیات سے ان کا تعلق ہے، غیب سے تعلق ہے۔ اسی طرح میں ایسے لوگوں سے چند سوالات کرتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کا کوئی وجود نہیں، اور جو احادیث کے اندر ان کے افعال ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ انسان کی گدی پہ گرہ لگاتا ہے شیطان، اور اس طرح بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، سورج جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس طرح رات کو شیاطین بازاروں اور گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، لہٰذا بچوں کو جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ اس طرح کی حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں صرف محض اس وجہ سے کہ عقل ان کو نہیں مانتی۔ میں ان سے چند سوالات کرتا ہوں، شاید جو ہے وہ ان کی عقل جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے۔ ان میں سے مثال کے طور پر انسان ہے، صرف ایک انسان کی باڈی سے متعلقہ میں چند چیزوں کا ذکر کروں گا۔ انسان ہے، اب انسان کے اندر روح ہے، اس بات پر ہر صاحب عقل متفق ہے ہمارے ساتھ کہ انسان کے جسم کے اندر روح ہے۔ جب تک روح چل رہی ہے پوری باڈی اور جسم کے اندر، تب تک انسان حرکت کر رہا ہے، اور جو ہی انسان کے جسم سے روح خارج ہوتی ہے، انسان کی باڈی بالکل جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، کسی قسم کی نقل و حرکت سے انسان جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آپ نے اتنے زیادہ ترقی کے باوجود، اتنے زیادہ وسائل کے باوجود، اتنے زیادہ آلات کے باوجود، کیا آپ نے آج تک روح کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے روح کی حقیقت کو جانا ہے؟ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک روح کی حقیقت کو معلوم نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ ترقی کے اعلیٰ لیول پہ پہنچ چکے ہو اور وسائل اور سورسز کی انتہا ہے، برمار ہے، اس کے باوجود تم انسان کی روح پر مطلع نہیں ہو سکے، تو مجھے بتائیے کہ اگر شیطان انسان کے خون کے ساتھ چلتا ہے تو اس کو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اسی طرح یعنی جس چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہوئی ہے، اس روح کے اوپر یہ تحقیق نہیں کر سکے تو ان چیزوں کے بارے میں یہ کیسے تحقیق کر سکتے ہیں؟ یعنی انسان کی زندگی کا انحصار ہے، انسان کی زندگی کا انحصار ہے، تم اس پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو اس کو، اگر تمہیں وہ نظر نہیں آ رہی تو تمہیں جنات اور یہ عالم غیب اور دیگر چیزیں تمہیں نظر کیسے آئیں گی؟ جو تمہارے انسان کے اندر موجود سامنے ہے تم اس کو نہیں دیکھ سکے، بجائے اس کے کہ تم آسمانوں کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر جو ہے وہ تم کہو کہ ہمیں نظر ہی نہیں آیا کچھ۔ تو روح آپ دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے بتائیں، آج تک کوئی روح کی حقیقت نہیں بتا سکا ان میں سے۔ اسی طرح دوسرا سوال میرا ان لوگوں سے یہ ہے کہ انسان کے اندر آراء ہوتی ہیں، افکار ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، یہ نظریات ایک مانوی چیز ہے، لیکن تمہیں کیا نظر آتی ہے؟ تم مائکروسکوپ لگا کر ذرا چیک کرو کہ کیا یہ نظریات تمہیں نظر آتے ہیں انسان کے اندر؟ حالانکہ ہر انسان کے اندر افکار دوڑ رہے ہوتے ہیں، پورے جسم کے اندر انسان کے دل جو ہے وہ جب عمل کرتا ہے تو دل کے عمل کرنے سے دماغ سوچتا ہے، اور دماغ کے سوچنے کے بعد انسان کے اندر نظریات، افکار اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو تم نے کیا آج تک نظریے کو دیکھا ہے، افکار کو دیکھا ہے، خیالات کو دیکھا ہے؟ حالانکہ سب تم اس بات پہ متفق ہو کہ انسان کے اندر خیالات بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، افکار بھی ہیں، انسان سوچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اتنا تو تمہیں پتہ ہے کہ عمل کیسے کرتا ہے۔ لیکن کیا تمہیں وہ آراء اور افکار نظر آتے ہیں؟ تو تمہیں یہ نظر نہیں آتے تو تمہیں شیطان جو ہے عالم جو غیبی چیز ہے وہ انسان کے خون کے ساتھ چلتا کیسے نظر آئے گا؟ وہ انسان کی گدی پر جو ہے وہ گریں لگاتا کیسے نظر آئے گا؟ دیگر جو احادیث کے اندر ان کے افعال اور کاموں کا ذکر ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے مائکروب، جو کہ چھوٹے چھوٹے جرثومے ہوتے ہیں جن کو تم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہو، کیا تم اس کے بغیر اس کو دیکھ سکتے ہو؟ اور اسی مائکروسکوپ سے جس سے تم جرثومے دیکھتے ہو اور انسان کے جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا کرنے والے ان کو تم دیکھتے ہو، یہ جو انسان نے مائکروسکوپ ہے یا اس طرح کی جدید آلات تیار کیے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ ان سے بھی انسان تمام انسان کے بدن کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، یا ان کے بارے میں ان کے حقائق کو معلوم نہیں کر سکتا۔ لیکن اب صاف ظاہر ہے کہ جب یہ نہیں تھا اس وقت کیا معلوم تھا انسان کو؟ انسان کی تخلیق کے مراحل، جب الٹرا ساؤنڈ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں اس وقت معلوم تھا انسان کو۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب تک انسان ان وسائل اور ان آلات پر جو ہے وہ مطلع نہیں ہو جاتا یا ان کو ایجاد نہیں کر لیتا، تب تک انسان کسی غیبی چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ مائکروسکوپ نہیں تھا اس سے پہلے کیا انسان جسم کے اندر جرثومے اور یہ جو مائکروب ان چیزوں کا انکار کرتا تھا؟ سب انسان مانتے تھے کہ بھئی جرثومے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں تھیں۔ تو یہ تو وحی کے ذریعے ہمیں یہ باتیں بتائی گئی ہیں، تو ان کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جو عام جاہل لوگوں کی باتوں کو یا فلاں جنہوں نے تجربات کر کے بتایا ہے ان کی باتوں پہ آپ کر رہے ہیں، تو جو انسان کا خالق ہے اس نے اگر وہ بتائے وحی کے ذریعے کچھ چیزیں بتائی ہیں تو اس کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان جدید آلات سے جو چیزیں ابھی تک آپ معلوم نہیں کر سکتے آپ ان کا انکار نہیں کرتے، آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ بھی ممکن، یہ بھی ممکن ہے، تو پھر آپ غیبیات کا انکار کیسے کرتے ہو جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل اور پروف موجود نہیں ہے؟ اسی طرح
بہت ساری مایات انسان کے اندر مطلب ہوتے ہیں، وہ انسان ہر چیز نہیں ان سے دیکھ سکتا. تو جب یہ ساری چیزیں انسان کے بدن کے اندر چلتی ہیں، گردش کرتی ہیں، اور انسان کو ان میں سے بہت ساری نظر نہیں آتی، بہت ساری دیکھتا ہے تو ان کا انکار نہیں کرتا، تو پھر انسان کا خون کے ساتھ چلنا، شیطان کا انسانی خون کے ساتھ چلنا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا بائیں ہاتھ سے کھانا، اور اس کے سینگوں کا وجود، اور یہ ساری چیزیں، ان کو بھی انسان ٹھکرا اور رد نہیں کر سکتا. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت نازل فرمائے. ہم انشاءاللہ آپ سے اسی طرح رہنمائی لیتے رہیں گے. حیاک اللہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ جنات و شیاطین کے حوالے سے جو مختلف پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اور اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ یہ غیبی طاقت ہے، اس بارے میں شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے ہمیں عقلی و نقلی دلائل پیش کیے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں قرآن و سنت کے ذریعے، ہمارا ان پر ایمان یقین ہے اور ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود ہے. اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم شیخ صاحب سے مزید رہنمائی لیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.